وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، سچا قصہ آدم علیہ السلام کا، کوڑا نہیں ہے، سچا قصہ ہے آدم علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک حابیل اور قابیل ہے۔ فرمایا قربانی کرو، اللہ پاک فرماتے ہیں فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان دونوں نے قربانی دی ہے، ایک نے اپنے مال میں سے عمدہ مال دیا ہے، اعلیٰ ترین مال دیا ہے، دوسرے نے کہا چلو گزارا ہی کرتے ہیں، ردی مال دے دیا ہے، اللہ کے دربار میں پیش کیا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اب جب اس کی قبول ہو گئی، اس کی قبول نہ ہوئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، حابیل کی قبول ہو گئی ہے، اب اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، میں نے تجھے اے داؤد علیہ السلام خلیفہ بنایا ہے، کیا کرنا ہے تو نے مجھ سے احکام لینے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن مقدس فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اماں جی اور ابا جی دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ کہتا ہے اللہ پاک نے تجھے اس لیے منع کر دیا اس سے ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس لیے منع کر دیا کہیں تو فرشتہ۔ ان کو کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، ملائکہ نے سجدہ کیا اور یہ آکڑ خان بن گیا، ابا واستکبر، انکار بھی کیا، اور کیوں کیا؟ تکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ جل جلالہ نے
انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف اسباب پیدا فرمائے۔ ان اسباب ہدایت میں سے ایک سبب قرآن حکیم میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے اور پہلی اقوام کے قصص ذکر کیے ہیں، قصے بیان کیے ہیں۔ قرآن مقدس جو قصے بیان کرتا ہے وہ تاریخ کی طرز پر نہیں، تاریخیں قصے بیان کرتی ہیں، ایک ابتدا ہوتی ہے، پھر اس کا عروج ہوتا ہے، پھر اس کی انتہا ہوتی ہے۔ وہ وقت ذکر کرتے ہیں، اس کے نام ذکر کرتے ہیں، ان کے ایام کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید یوں نہیں کرتا۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مقدس جب کوئی قصہ بیان کرتا ہے تو ابتدا انتہا نہیں ذکر کرتا، کبھی کبھی تو قوموں کے نام تک ذکر نہیں کرتا، نہ وقت کا ذکر کرتا ہے، نہ تاریخ کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں سن میں فلاں تاریخ میں یوں ہوا۔ اور پھر قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے جو تذکرے اور قصے بیان کیے ہیں، کہیں اس کو مجمل ذکر کر دیا، کہیں اس کی تفصیل ذکر کر دی، اور عموماً قرآن مقدس مختلف جگہوں پر اس کی جزیات کو بیان کرتا ہے، ادھر ایک جزی ادھر ایک جزی، اسی قصے کی ایک جزی دوسرے پارے میں بیان کر دی۔ مثلا حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کو قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے 58 جگہ پہ ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ اور آپ کی زندگی کی داستان مبارک تقریباً قرآن میں 28 مرتبہ ذکر کی گئی ہے۔ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک تقریباً قرآن نے 25 آیات مبارکہ میں، اور ان کا نام بھی 25 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ سوائے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے، ان کے قصے کو قرآن نے ایک ہی صورت میں ذرا تفصیل سے ذکر کر دیا۔ باقی آپ کو پورے قرآن میں کسی پیغمبر کا یا کسی قوم کا تذکرہ یکجا نہیں ملے گا۔
کہیں ایک جزی، کہیں دوسری جزی، کہیں تیسری، کہیں اجمال، کہیں تفصیل. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ قرآن مقدس قصہ لذت کے لیے نہیں بیان کرتا ہے، کہانی کے طور پر نہیں بیان کرتا ہے. قرآن مقدس میں قصوں کے بیان کرنے سے غرض کیا ہوتی ہے؟ غرض ہوتی ہے پروردگار عالم اس قصے کو ذکر کر کے انسان کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھ یوں ہوا، اس قوم نے یہ کیا، اس پیغمبر نے یہ فرمایا، نہ مانا لوگوں نے، انجام کیا ہوا، جنہوں نے مانا انعام کیا ملا. لہذا قرآن کے قصے بیان کرنے سے غرض انسان کے لیے عبرت ہوتی ہے. کیا چیز ہوتی ہے؟ عبرت. قصے کو سنو اور عبرت حاصل کرو، اس سے سبق حاصل کرو. اس میں بڑے اسباق پروردگار عالم نے ذکر فرمائے ہیں، تم ان اسباق کو دیکھو کیا کیا سبق قرآن مقدس دیتا ہے. ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا الیاذ باللہ، اب تو ماشاءاللہ تعلیم یافتہ قوم آ گئی ہے، لکیر کی فقیر کم رہ گئی ہے، ورنہ پہلے دیہاتوں میں، گاؤں میں یہ ہوتا تھا. مولوی آتے تھے خطاب کرنے تو آگے مطالبہ ہوتا تھا یوسف زلیخا کا قصہ سناؤ. تو ایک مولوی صاحب نے سنایا، اب وہ تقریباً سوا پارہ بن جاتا ہے، پونا پارہ بن جاتا ہے. اب وہ قصہ لگا، صبح کا وقت ہو گیا، ادھر اذان ہوئی، نماز پڑھی، ساری رات قصہ سنایا. باہر نکلے تو بوڑھے پوچھتے ہیں یوسف زلیخا بہن بھائی تھے؟ یہ ہے قصے کہانیاں. اور قوم کو بھی بس قصے سننے میں لذت آتی ہے. لیکن قرآن مقدس جب قصہ بیان کرتا ہے نا، کبھی اسی آیت کے اندر خوشخبری سنا دیتا ہے، کبھی ڈراوا ذکر کر دیتا ہے، کبھی اس میں عذاب کا تذکرہ کرتا ہے اور کبھی جنت کی بشارت دینے لگ جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے قرآن کس سے بیان کرتا ہے، لیکن مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عقل والو اس سے عبرت حاصل کرو. میں نے جو آیات مبارکہ پڑھی ہیں سورۃ مائدہ کی ہیں، اور اس میں تذکرہ ہے قصہ آدم علیہ السلام کا. اب اسی میں کچھ میرے اور آپ کے لیے قرآن نے سبق بیان کیے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی انسان نہیں ہے. آپ پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں. اور نبی جو ہوتا ہے نا، وہ براہ راست علم حاصل کرتا ہے کس سے؟ اللہ سے حاصل کرتا ہے. معلوم ہوا پہلا جو انسان تھا نا، وہ علم کی روشنی سے متصف تھا. جہالت نہیں تھی، اندھیرا نہیں تھا، روشنی تھی. ان کے پاس عبادت کا، عقائد کا، اعمال کا، معاشرت کا، معیشت کا علم دیا اللہ پاک نے. اور پھر وہ پہلا جو انسان ہے، وہ ایک ڈاؤن ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ انسان تو بندر سے بگڑ کے بن گیا. وہ ایک فلسفہ ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی فلسفیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. پہلے یہ باندر ہوتے تھے، پھر یہ انسان بن گیا، شکل بگڑ گئی. نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. پروردگار عالم نے فرمایا یہ میری قدرت کا شہکار ہے، میری قدرت کا شہکار ہے کہ میں نے ایک نطفہ آب سے، ایک پانی کے قطرے سے، اس پر میں نے اپنی قدرت سے اتنے خوبصورت نقشے جمائے کہ اس پانی کے گندے قطرے سے میں نے یوسف جیسے حسین پیدا کر دی. خلقناکم ثم صورناکم. اللہ پاک فرماتے ہیں
ثم صبرناکم، تمہیں بنایا اور پھر میں نے تمہیں صورت عطا کی، اور قرآن میں فرمایا فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، میں نے تمہیں سب سے خوبصورت صورت عطا کی۔ ہم نے تو کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے نا۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، صورت بھی بنائی، صورت بھی خوبصورت بنائی، اور پھر فرمایا تجھے میں نے ایسے نہیں چھوڑ دیا، ثم رزقکم من الطیبات، پھر میں نے تجھے پاکیزہ چیزوں سے رزق بھی عطا کیا۔ تو پروردگار عالم نے پہلا جو انسان بنایا اس کو کیا بنایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ملائکہ سے پروردگار عالم نے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ خلیفے کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے خلف یخلف، جانشین بننا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، ایک گیا اس کے بعد دوسرا آ گیا۔ فخلف من بعدہم ورثوا الکتاب، اللہ پاک فرماتے ہیں بنی اسرائیلیو میں نے تمہیں خلیفہ بنایا، پچھلوں کا پہلوں کا جانشین بنایا۔ ایک معنی اس کا یہ بھی آتا ہے، اور ایک معنی ہوتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے خلیفہ بنایا، جیسے قرآن میں فرمایا اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس، میں نے تجھے اے داؤد علیہ السلام خلیفہ بنایا ہے، کیا کرنا ہے تو نے مجھ سے احکام لینے ہیں۔ کس سے؟ ہاں، مجھ سے احکام لینے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی حکم نافذ نہیں کرنا ہے، اپنی مرضی سے کوئی قانون نہیں بنانا ہے، میں بھیجوں گا، تو نے ان کو لوگوں تک پہنچانا ہے، پھر زمین میں ان کو نافذ کرنا ہے، پھر اس قانون کے ساتھ تو نے انصاف کرنا ہے لوگوں کے درمیان۔ تو پہلا جو انسان بنایا فرمایا میں نے اس کو خلیفہ بنایا، کیا نیابت دی ہے؟ اپنے احکام اس کو دیے ہیں، اس کو کہا میرے احکام میری مخلوق تک پہنچانے ہیں۔ اب آدم علی نبینا علیہ السلام اللہ کے پہلے بندے بھی ہیں، اللہ کے پہلے نبی بھی ہیں، اور زمین پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے احکامات سنانے اور نافذ کرنے کے لیے نائب بنا دیا ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے اللہ سے احکام لیے، انسان تیار ہونے لگ گئے، نسل بڑھتی چلی گئی ہے، انسانیت بڑھ رہی ہے، تو اس کو شتر بے مہار نہیں چھوڑا گیا، قدم قدم پر اس کی رہنمائی کے لیے پروردگار عالم نے اپنے انبیاء کو وقتاً فوقتاً ان کے حال کے مطابق اللہ اپنے احکامات اتارتے رہے ہیں۔ آدم علی نبینا علیہ السلام کہاں رہتے تھے؟ پہلے کہاں رہتے تھے؟ جنت کے اندر رہتے تھے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اسکن انت وزوجک الجنہ، تو بھی اور تیری بیوی بھی اما حوا علیہا صلوات اللہ اجمعین، تم دونوں جنت میں رہو، فکلوا منہا، اس میں جو مرضی آئے کھاتے رہو، لیکن ولا تقربا ہذہ الشجرہ، آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ گندم کا درخت تھا، تمہارے پر وہی اتری ہے کہ گندم کا درخت تھا؟
وہ جانے اس کا کام جانے، اس نے تفصیل نہیں کی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تفصیل نہیں ذکر کی ہے۔ لہذا جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے مبہم رہنے دو، خود مفسر نہ بنا کرو، نہ بننے کی ضرورت ہے۔ فرمایا لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس کے درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس جنت کے اندر رہ رہے ہیں اور اس کے قریب نہیں جاتے۔ اب ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں وسوسہ، انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے وسوسہ۔ اب وہ وسوسہ یا تو آیا چلا جاتا ہے، یا آیا اور ادھر جا کے بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو وہی وسوسہ عقیدہ بن جاتا ہے، جب وہ عقیدہ بنتا ہے تو پھر وہی بندہ فعل کرنے لگ جاتا ہے، وہی افعال کرتا چلا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رہتے ہیں، قرآن مقدس فرماتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے اماں جی اور ابا جی دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ کہتا ہے اللہ پاک نے تجھے اس لیے منع کر دیا اس سے ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، اس لیے منع کر دیا کہیں تو فرشتہ نہ بن جائے، کہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہنے والا نہ بن جائے، اس لیے منع کر دیا اللہ پاک نے۔ کھا لو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت والے بن جاؤ گے۔ اب وہ ایک وسوسے ڈالنے لگا ہے، وسوسہ ڈالنے لگا ہے، اور یہ ایسی بیماری ہے انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ ادھر وسوسہ اس نے ڈالا اور میرے پروردگار عالم نے وسوسے کا علاج بتا دیا۔ فرمایا اگر کہیں پر ابلیس وسوسہ ڈالے یہ کام یوں کر دو تمہارا یہ فائدہ ہو جائے گا، اور وہ کام اللہ کے حکم کے خلاف ہے، وسوسہ تو آ جاتا ہے پر وسوسے کا علاج کیا ہے؟ فرمایا وسوسے کا علاج اور کسی کے پاس نہیں ہے، میں اللہ اس کا علاج بتاتا ہوں۔ فرمایا اس کا علاج یہ ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر ہے قرآن میں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، وہ وسوسے ڈالتے ہیں، جب وسوسہ ڈالتا ہے چھپ جاتا ہے۔ فرمایا اس سے بچاؤ کا ذریعہ اور کہیں نہیں ہے، کہا کرو اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اپنے آپ کو انسانوں کے رب کی پناہ میں دے دو، انسانوں کے مالک کی پناہ میں دے دو، سارے انسانوں کی الہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو، حوالے کر دو اپنے آپ کو رب کے۔ مولا یہ بے ایمان ابلیس چھپ چھپ کر وسوسے ڈالتا ہے، میں اس کا تقابل نہیں کر سکتا، میں عاجز ہوں، نہ یہ ظالم نظر آتا ہے، بس وسوسے ڈالتا رہتا ہے، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اب تو مجھے اس کے وسوسوں سے محفوظ فرما۔ بہرحال اس بے ایمان نے ادھر وسوسہ ڈالا، مسئلہ ہو گیا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ، میں قصہ نہیں سنانا چاہتا، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کر لیا، نسیا آدم، بھول گئے۔ کیا ہو گئی؟ ہمارے ابا جی بھول گئے، ہمیں بھی بھولنے کی عادت ہے، انسان بھول جاتا ہے نا۔ لیکن قرآن مقدس نے ایک بڑا سبق دیا یہاں پر، فرمایا حضرت آدم بھول گئے، اجتہاداً خطا ہو گئی، اب اس کے مد مقابل ایک دوسرا شخص بھی ہے، اس نے 7 لاکھ سال عبادت کی ہے اللہ کی۔ کتنی؟ 7 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی ہے۔
اس کو ایک حکم دیا تھا رب ذوالجلال نے، اور وہ حکم کیا تھا کہ جب بنایا نا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اسجدوا لآدم، آدم کو کیا کرو؟ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم تھا، اور اس شریعت میں جائز تھا، ان کی شریعت میں جائز تھا۔ ایسے ہی حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب مصر کے حکمران بن گئے، تخت شاہی پہ بیٹھے، بھائی بھی آ گئے، والدین بھی کنان سے مصر آئے، خروا لہو سجدا، قرآن میں آیا کہ خروا لہو سجدا، جھک گئے وہ ان کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ سجدہ بھی کون سا تھا؟ تعظیم کا سجدہ تھا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں تقریر فرما رہے تھے، تو وہاں کا ایک بہت بڑا شاعر تھا، وہ جلسے میں کھڑا ہو گیا، شاہ جی ہمیں منع کرتے ہو، ادھر سجدہ نہیں کرو، ادھر سجدہ نہیں کرو، ادھر سجدہ نہیں کرو، کیا یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا؟ تو شاہ جی کبھی کبھی بات بڑی لطیفانہ انداز میں فرما گئے۔ شاہ صاحب نے کہا اور نظامی بیٹھ جا، یوسف علیہ السلام دے بھراما پہلے کیڑے کو چنگے کام کیتے ہیں، گل سمجھو کہ ان کی تو دلیل بنا رہا ہے۔ وہ تعظیم کا سجدہ تھا، اور تعظیم کا سجدہ ان شریعتوں میں جائز تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہر قسم کا سجدہ غیر کے لیے جائز نہیں ہے، نہ عبادت کا نہ تعظیم کا۔ ایک صحابی آئے، صحیح حدیث ہے، وہ کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بڑوں کو، وڈیروں کو ان کے سامنے جھکتے تعظیماً۔ وہ آیا اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، پڑھ لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہاں دیکھا ہے لوگ اپنے بڑوں کے سامنے یوں سجدہ ریز ہوتے ہیں، آپ سے تو بڑھ کر کائنات میں ہستی کوئی نہیں ہے، کیوں نہ آپ کو کر لیا یوں سجدہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے خوبصورت پیرائے میں بات سمجھائی، فرمایا میرے صحابی میری وفات کے بعد میری قبر پہ آئے گا تو قبر پہ سجدے کرے گا؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، نا۔ فرمایا جب ادھر جائز نہیں تو اب بھی جائز۔ اور دوسری روایت میں یوں آیا لو کنت آمر لأحد ان یسجد لأحد، اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ کوئی کسی کے سامنے سجدہ کرے، لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، میں بیویوں کو حکم کرتا کہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرو، اتنے حق ہیں خامند کے بیوی پر، لیکن حکم نہیں دیا۔ تو معلوم ہوا شریعت محمدیہ علی صاحب التحیہ، اس شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی کسی اور کے لیے جائز، بڑا ہو چھوٹا ہو، چلو کہہ دیتا ہوں سید ہو غیر سید ہو، کسی کے لیے سجدہ جائز، نہ عبادت کا نہ۔ ان کو کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا الا ابلیس، ملائکہ نے سجدہ کیا اور یہ آکڑ خان بن گیا، ابا واستکبر، انکار بھی کیا، اور کیوں کیا؟ تکبر کی وجہ سے کیا۔ یہاں قرآن مقدس نے اس کے بارے میں کہا واستکبر، کیا کیا اس نے؟ تکبر کیا۔ اللہ پاک نے پوچھا ما منعک
میں کس چیز نے تجھے روکا ہے؟ اس چیز سے از امرتو کا، جس کا میں نے تجھے حکم کیا۔ وہ کہتا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آپ نے آگ سے بنایا، اس کو خاک سے بنایا، مٹی سے بنایا۔ آگ میں بلندی ہوتی ہے، خاک میں پستی ہوتی ہے، پستی۔ بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ بلندی پستی کے سامنے جھک جائے۔ چاہیے تو یہ تھا آپ آدم کو کہتے وہ مجھے سجدہ کرے۔ ابا واستکبرا، یہ ساری بات جو اس نے کی ہے کس وجہ سے کی؟ اس کے دل میں کیا آیا جی؟ تکبر آیا۔ بابا سعدی مرحوم شیخ سعدی اپنی کتاب میں کہتے ہیں تکبر عزازیل لا خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ عزازیل ابلیس کا نام ہے، اس کو کس نے جو ہے اس نہج پہ پہنچایا؟ تکبر نے پہنچایا کہ وہ اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا۔ قرآن نے یہ بات بتائی ہے کہ انسان میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ عاجزی ہونی چاہیے۔ اب ذرا دیکھو، ادھر تکبر ہے، ادھر بھی مسئلہ تو بنا آدم علیہ السلام سے بھی کہ انہوں نے بولو بلا تقربا، اللہ نے کہا درخت کے قریب نہیں جانا، چلے گئے ہیں۔ ادھر بھی مسئلہ تو ہو گیا، اس کو کہا سجدہ کر، نہ کیا اس نے۔ یہاں تکبر آیا، وہاں عاجزی آئی ہے۔ اللہ نے بتایا تکبر ذلت ہے، عاجزی رفعت ہے۔ یہ سبق ملا مجھے اور آپ کو، اس سے یہ سبق ملا کہ انسان پہلے انسان سے اگر یہ اجتہادی خطا ہو گئی ہے تو وہ اس پہ اڑا نہیں رہا، بلکہ اس نے کیا کیا؟ وہ رب کے سامنے زاری کرنے لگ گیا، ادھر درخت کے قریب چلے گئے، مسئلہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اہبطوا، اب جنت سے چلے جاؤ، زمین پہ آ گئے۔ لکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، ایک وقت مقرر تک اب زمین پر رہنا ہے، زمین پہ رہ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے ہیں تو پروردگار عالم نے وہاں سے نیچے بھیج دیا ہے۔ اب آدم علیہ السلام اپنے کیے پر پچھتانے لگ گئے ہیں۔ آدم علیہ السلام رب کے سامنے زاریاں کرنے لگ گئے ہیں، عاجزیاں کرنے لگ گئے ہیں، اللہ کو منانے میں لگے ہوئے۔ میرے پالنہارا مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھے منانا چاہتا ہوں اپنی مرضی سے۔ آدم علیہ السلام لگے ہوئے پروردگار عالم کے سامنے زاریاں پیش کر رہے ہیں، اور بعض علماء نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے، مکتوبات میں وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام زمین پر آ گئے، اپنے اس اجتہادی خطا پر اتنے روئے ہیں، اتنے روئے ہیں، اتنے آنسو بہائے ہیں آدم علیہ السلام نے کہ ان کی قیامت تک آنے والی جو نسل ہے، اولاد آدم ہے، ان سب کے آنسو جمع کر لو تو آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ نکلے، سب سے زیادہ نکلے۔ رب کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، کبھی کس حال میں، کبھی کس حال میں۔ اب یہاں اپنی طرف سے لگے ہوئے ہیں، اب اس کو میں یوں بھی تعبیر کر دیتا ہوں، اپنی عقل مبارک سے لگے ہوئے ہیں۔ اور میرا بھی ایمان ہے، یقیناً آپ کا بھی ہوگا کہ دنیا میں پیغمبر سے بڑھ کر کامل عقل والا کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی نہیں ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا میرے آدم تو ابھی تک مجھے منا رہا ہے، لیکن اب میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں ماننے کا، میں کیسے راضی ہوتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات،
آدم تو منا رہا تھا لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں نے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر القاء کر دیا ہے، ڈال دیا ان کے دل کے اندر کلمات، کچھ کلمے ڈال دیے۔ اب یہاں پر کچھ صوفی صافی لوگ ہوتے ہیں، بڑے مشبہ شکل ہوتے ہیں، بظاہر آپ دیکھیں گے کہیں ابھی دھوئے دھاتے ہوئے بیت اللہ کے حرم سے نکل کے آئے ہیں، ایسی ایسی میٹھی میٹھی خوبصورتی باتیں کریں گے اور وہ پھر جو ہے وہ گلابے ملانے لگ جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب جنت میں رہتے تھے، ادھر آدم علیہ السلام نے عرش معلیٰ پر دیکھا ہے، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام نے کہا ضرور وہ ہستی کو بہت بڑی ہستی ہوگی جن کا نام عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام نے وہاں میرے نبی کا واسطہ دیا، وسیلہ پیش کیا ہے، ہاں جی، پھر جا کر رسائی حاصل ہوئی ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے اکابرین کے اوپر، ان میں حضرت مولانا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندلوی سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جو ہے فضائل اعمال کے اندر اس کو نقل کر لیا۔ نقل کرنے کے بعد حضرت ملا علی قاری حنفی عالم ہے، الموضوعات الکبیر کا مصنف ہے، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ واقعات، یہ نقل، یہ روایت، یہ بالکل ضعیف اور موضوع ہے، من گھڑت ہے، بنائی ہوئی بات ہے۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمے عطا کیے، کچھ کلمے عطا کیے ہیں۔ تلقى آدم من ربه کلمات، یہاں پہلے پارے میں یہ فرمایا، یہاں کلمات کی قرآن نے تفسیر نہیں کی ہے، قرآن نے تفصیل نہیں ذکر کی ہے۔ کون سے کلمے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ القاء فرمائے۔ آگے جا کر 8ویں پارے میں سورۃ اعراف میں اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لینا، ان کلموں کا ذکر بھی قرآن نے کر دیا ہے۔ حضرت کو کون سے کلمے سکھائے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، ان کلمات کی جب تفسیر قرآن نے کر دی ہے تو کہیں موضوع اور جھوٹی روایتیں پر جانے کی ضرورت ہے؟ پلے جے بولے ہو، یہ تو یوں کر دیتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ اللہ کے نبی قرآن کے مقابلے میں فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، میرے پیغمبر پیروی کرنی ہے اس بات کی جو میں نے وحی کی ہے۔ قرآن میں حکم ہے، اللہ کے بندو اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو کلمے دیے، یہاں قرآن نے سبق دیا ہے، عاجزی کرو گے، عاجزی کرو گے، جھک جاؤ گے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو بندہ اللہ کے لیے جھک جاتا ہے نا اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جو اکڑ جاتا ہے تکبر کرتا ہے، پروردگار عالم نے فرمایا متکبرین کا ٹھکانہ کیا ہے؟ فرمایا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ ہے۔ الیس فی جہنم مثوی المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر کا معنی یہ ہوتا ہے، لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں؟ اچھے کپڑے پہننا تکبر ہے، اچھی جوتی پہننا تکبر ہے، اچھا مکان رہائش کا بنانا تکبر ہے۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اگر کوئی بندہ اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھا جوتا پہنتا ہے، اچھی رہائش رکھتا ہے، اچھی سواری رکھتا ہے اور اللہ کی نعمت سمجھ کے استعمال کرتا ہے، اللہ کی قسم اس کا نام تکبر نہیں ہے۔
سمجھ گئے وہ؟ ایک لطیفے کی بات بتا دوں نا، عام لوگ اگر وہ اچھی سے اچھی چیز استعمال کریں تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، مولوی بیچارہ کرنے لگ جائے اس وقت ہمارے پیٹ میں مروڑ آ جاتا ہے۔ مولوی دا کیڑا کم میں اچھی گڈی چ پھرنا، مولوی دا کیڑا کم میں اچھے مکان بنانا۔ مولویوں کو ہم درس دیتے ہیں صحابہ کے تو مکان ایسے نہیں ہوتے تھے، کہ تم دین اور شریعت سے فارغ ہو کہ تمہارے لیے وہ حکم نہیں ہے جو مولوی کے لیے ہے۔ تکبر اس چیز کا نام ہے میرے بھائیوں کہ میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ کو کہوں میں بڑا پارسا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا متقی ہوں، الیاذ باللہ، اپنے سے دوسرے کو کم تر سمجھنا، اپنے سے دوسرے کو کم تر سمجھنا، اس کا نام تکبر ہے۔ اب میں اور آپ اپنے دل میں ٹٹول لیں کہ ہم کیا اس پوزیشن پہ ہیں۔ فرعون متکبر تھا، وہ بنی اسرائیل کو الیاذ باللہ پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا۔ قارون تھا متکبر، حامان تھا متکبر، فرعون تھا متکبر، اور ابو جہل تھا متکبر۔ صحابہ کو کہتا تھا ان کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، کہتے ہم جنت کے وارث ہیں۔ الیاذ باللہ، اتنا بڑا متکبر۔ ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا متکبر فرعون، اور ایک ہے میرے نبی کی امت کا متکبر فرعون۔ وہ فرعون جو تھا نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم اس کو غرق کیا، لیکن جب غوطے آنے لگے نا اس کو، تو اس وقت وہ کہتے ہیں لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اس کو بھی مانتا ہوں جس کو بنی اسرائیل مانتے ہیں، رب انا من المسلمین، کہ میں مسلمان بھی ہوتا ہوں، فرمانبردار بھی۔ اللہ پاک نے فرمایا آل آنا وقد عصیت قبل، اب مانتا ہے ظالم، کل تک میرا نبی تجھے سمجھاتا رہا اور تو نہیں مانا، اب تو غرغرے کا وقت آ گیا، اب تو توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی ہے، وہ وقت آ چکا ہے کہ جب ادھر تک روح آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگلے جہان کی چیزیں نظر آنے لگ جائیں، ملائکہ نظر آنے لگ جائیں، اس وقت بندہ توبہ کرنے لگ جائے، نہیں قبول ہوتی ہے۔ وہ آخر میں ماننے لگ گیا تھا، لیکن جب ابو جہل کا سر قلم کرنے کے لیے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے نا، تو کہتا ہے گردن ادھر سے نہیں ادھر سے کاٹنا، پتہ چلے کسی بڑے کی گردن ہے، اور اپنے نبی سے جا کے کہہ دینا کہ میں مر رہا ہوں، دنیا چھوڑ رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں آپ سے دشمنی ختم کر کے جا رہا ہوں۔ الیاذ باللہ، میں آگے سے بڑھ کر آپ سے دشمنی لے کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ تو تکبر، اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ یہ ذکر کیا آدم علیہ السلام کے قصے میں کہ حضرت آدم میں عاجزی ہے اور ابلیس میں اونچا کہو یار۔ اب معلوم ہوا کہ تکبر اصل میں کرنے والا وہ ہے۔ ایک تکبر آیا اس میں، اور ایک دوسری بیماری تھی جس کو حسد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حسد کس کو کہتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، تمہاری نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ حسد کہتے کس کو ہیں؟ عربی میں دو لفظ آتے ہیں، ایک ہے حسد، ایک ہے غبطہ۔ ایک حسد ہے اور ایک غبطہ ہے، غبطہ۔ اب پتہ نہیں انگریزی میں کیا ٹرانسلیشن ہے، مجھے نہیں آتی ہے۔ حسد اس کو کہتے ہیں،
اللہ نے کسی بھائی کو مسلمان کو نعمت عطا کی ہے، کوئی بھی نعمت ہے، اولاد کی نعمت ہے، دنیا کی نعمت ہے، اس کو اللہ نے عبادت کی نعمت دی ہے، اس کو عقیدے کی نعمت دی ہے، اور دنیاوی نعمتیں اللہ نے اس کو عطا کی ہیں۔ اب ادھر سلیمان بیٹھ جائے، دل میں حسد پالے، اس سے یہ چیز چھن جائے اور مجھے مل جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس دی دکان نو اگ لگ جائے تے میری دکان چلدی رہے، اس کی دکان پہ کوئی گاہک نہ آئے میری دکان چلتی رہے، اس سے وہ نعمت چھن جائے مجھے مل جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذرا خیال کرنا، اپنے دلوں کو ٹٹول لینا کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ بیماری نہیں آ گئی۔ اور غبطہ کیا ہوتا ہے؟ غبطہ یہ ہے کسی بھائی کو خدا ذوالجلال نے نعمت عطا کی ہے، اب دوسرے بھائی کے دل میں آتا مولا اس کی جو نعمت آپ نے اس کو عطا کی ہے وہ نعمت اس کے پاس بھی رہے، اپنے فضل سے مجھے بھی عطا کر دے۔ حسد حرام ہے، غبطہ جائز ہے۔ کو سمجھ میں آئی بات؟ بھائی کو خوشحال دیکھ کر جلن نہیں پیدا ہونی چاہیے، خوشی پیدا ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو مجھے اس کے بارے میں حسد نہیں ہونا چاہیے، غبطہ ہونا چاہیے۔ میرے مولا میرے بھائی کے پاس بھی یہ نعمت ہو، مجھے بھی اپنے فضل سے عطا کر دے، یہ جائز ہے، اور حسد کرنا حرام ہے، اور حسد کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے۔ اسی قصہ آدم علی نبینا علیہ السلام کے اندر آتا ہے، آدم علیہ السلام کے ہاں نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے پروردگار عالم نے اماں حوا کے ہر حمل میں ایک بیٹا پیدا ہوتا تھا، ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی، دوسرے حمل میں بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی، اور اس شریعت کے مطابق یوں تھا یہ اس حمل میں جو بچہ اور بچی پیدا ہوئے، یہ دوسرے حمل میں جو بچی اور بچہ پیدا ہوئے، اس بچی کا نکاح اس بچے کے ساتھ جائز ہوتا، اس بچے کا نکاح اس بچی کے ساتھ تھا۔ اللہ نے ایک نظام رکھا اور یہ سلسلہ چلایا۔ اللہ کی شان ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں دو حملوں میں دو بیٹیاں دو بیٹے پیدا ہوئے، ایک ہے حابیل اور ایک ہے قابیل۔ ایک کی ہمشیرہ خوبصورت تھی، دوسری اتنی خوبصورت نہ تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں شادی کروں، اس کے دل میں بھائی کے معاملے میں حسد پیدا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں قربانی دو، کیا کرو؟ صدقہ قربانی کرو۔ اور اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ جو بندہ صدقہ قربانی کرتا وہ ایک اونچی جگہ ٹیلا ہوتا یا پہاڑ کی چوٹی ہوتی، وہاں جا کے اس کو رکھ دیتے، تاکلہ النار، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو کھا جاتی تھی، جلا کے رکھ دیتی تھی۔ جس کے صدقے کو آسمان سے آگ آ کر جلا دے اس کا مطلب ہوتا تھا اس کا صدقہ قبول ہو گیا ہے، اور جس کو نہیں جلاتی تھی اس کا صدقہ قبول نہیں ہوا ہے۔ اب آدم علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بھائی قربانی دو۔ قرآن مقدس اس کو نقل کرتا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، سچا قصہ آدم علیہ السلام کا، کوڑا نہیں ہے، سچا قصہ ہے آدم علیہ السلام کا۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک حابیل اور قابیل ہے، فرمایا قربانی کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ان دونوں نے قربانی دی ہے، ایک نے اپنے مال میں سے عمدہ مال دیا ہے، اعلیٰ ترین مال دیا ہے، دوسرے نے کہا چلو گزارا ہی کرتے ہیں، ردی مال دے دیا ہے، اللہ کے دربار میں پیش کیا ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ایک کی قبول کر لی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ،
دوسرے کی قبول نہ ہوئی، اب جب اس کی قبول ہو گئی، اس کی قبول نہ ہوئی، قابیل کی قبول نہ ہوئی، حابیل کی قبول ہو گئی ہے، اب اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ دیکھو ذرا حسد کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کے دل میں حسد پیدا ہو گیا، حسد کی وجہ سے اب اس نے کہا کہ مسئلہ تو گڑبڑ ہو گیا ہے، ادھر اس کا تو مسئلہ حل ہے، میں تو ادھر کا ادھر رہ گیا۔ اس نے کہا ہاں جی ہاں تیری کیوں قبول ہو گئی ہے، میری کیوں نہیں قبول ہوئی ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا، حابیل نے کہتا ہے او بھائی مجھ سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے نوک چاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو قربانی ہوتی ہے نا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے، دل کے ارادوں کو دیکھتا ہے۔ یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی قبول کرتا ہے، غیر تقوی والوں کی قبول نہیں کرتا ہے۔ اپنی نیت کو صاف کر لے، اندر کو صاف کر لے، قبول ہو جائے گی۔ لیکن اس کے دل میں حسد کی آگ جلنے لگ گئی ہے، اس کی کیوں ہو گئی ہے، میری کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اب آ کے بھائی کو کہتا ہے لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے قتل کروں گا، ضرور بے ضرور قتل کروں گا۔ وہ آگے سے بھائی کہتا ہے تو یہ کام کرتا ہے تو کرتا رہ، لَإِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، کیوں؟ وہ کہتا ہے اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں تو اپنے ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے نہیں بڑھاؤں گا، اور کیوں میں تجھے قتل کرنے لگا ہوں، تو کیوں نہیں ہاتھ بڑھائے گا؟ وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اخاف اللہ رب العالمین، میں اس جہان کے پالنہار سے میں تو بھائی ڈرتا ہوں، میں تو یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اب وہ جلا ہوا ہے، اندر سے حسد کی آگ بھامر ڈلا ہوا ہے۔ اس نے ظالم نے کیا کیا، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد فاصبح من النادمین فاصبح من الخاسرین، ہاں جی ہو گیا نقصان اٹھانے والوں میں، دین کا بھی نقصان کیا، دنیا کا بھی نقصان کیا، دنیا کا نقصان کیا، اپنا بازو کاٹا۔ بھائی بھائی کا کیا ہوتا ہے؟ فارسی والے کہتے ہیں ہر کے برادر نہ دارد قوت بازو نہ دارد، جس کے بھائی نہیں ہے اس کے بازوؤں کی قوت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جی وہ کہتے چلا گیا، کہتا ہے ہر کے مادر ندارت شفقت ندارت، جس کی ماں نہیں ہے نا وہ شفقت سے چلا گیا ہے۔ ماں جیسی شفقت دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ جتنی شفیق ماں ہوتی ہے نا اتنا شفیق بندے پر اس دنیا کے لحاظ سے کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کو قتل کر ڈالا۔ قرآن کہتا ہے نقصان کر گیا، دینی لحاظ سے بھی دنیاوی لحاظ سے بھی، اپنا بازو کاٹ دیا، اور دینی لحاظ سے اس نے قتل کر دیا ایک انسان کا، اور ایک انسان کا قتل فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ایک کو قتل کرنا ایسے ہے گویا کہ ساری انسانیت کا قتل کیا ہے۔ اب دیکھیں بھائی، اب اس نے قتل تو کر دیا، اب یہ دنیا میں پہلا انسان ہے جس پر موت آئی ہے، قتل ہو گیا، موت آ گئی۔ اب کندھے پہ اٹھائی لاش، کروں کیا، پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ اس کو عاجز کرنے کے لیے، اس کو رسوا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے کبے کو بھیج دیا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ،
لیُرِیَہُ کیف یواری سوءۃ اخی، اللہ نے کبے کو بھیجا، اس کے پاس ایک مرا ہوا کبا یا کوئی مردار چیز ہے، وہ آیا اور اس نے زمین میں اپنے پنجوں سے زمین کو کوریدنا شروع کر دیا، زمین میں کھڈا بنایا، گڑھا بنایا، اور وہ جو چیز اس کے پاس ہے اس کو اس میں ڈالا، اوپر سے مٹی ڈالنے لگ گیا۔ یہ اس نے دیکھا، بھیجا رب نے اس کو سمجھانے کے لیے تھا، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، کہنے لگا میں تو اس کبے سے بھی بڑا عاجز تھا، مجھے نہیں پتا بھائی کی لاش کو کیا کرنا ہے۔ یہاں حکم دیا گیا کہ اگر انسان فوت ہو جائے تو اس کو کیا کرو؟ تدفین کرو۔ کیا کرو؟ تدفین کرو، یعنی زمین میں اس کی کیا بناؤ؟ قبر بنا دو، اس کو زمین میں دفن کر دو۔ پروردگار عالم نے زمین میں یہ خاصیت رکھی ہے، الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، زمین میں یہ ہے، یہ کفایت کرتی ہے، احیاء وامواتا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ زندے زمین کے اور نیچے ہوتے ہیں یار، اور زور سے کہ اوپر نیچے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ عقل کام نہیں کرتی ہے۔ اور زندہ زمین کے الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، یہ اوپر والا حصہ زندوں کے لیے ہے، اندر والا حصہ امواتا۔ ذرا بولو تو صحیح یار، سمجھ میں نہیں آتی، پتہ نہیں لوگوں کو سمجھ نہ آئی یا ضد اور عناد میں آ کے، لیکن ضد اور علاج کا علاج کوئی نہیں ہوتا ہے۔ قرآن نے ان سب کو سمجھایا جو ضدی تھے، لیکن نہ مانے نہ سمجھے، اپنی عاقبت خراب کر دی۔ تو زمین میں یہ خاصیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کفایت والا بنایا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ اور اسلام بھی کہتا ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کو زمین کے اندر کیا کرو۔ اب ہندو انسان مر جائے تو کیا کرتے ہیں جی؟ جلا دیتے ہیں۔ مجوسی کو مر جائے نا، اس کو اونچی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، چیلے کبے نوچ نوچ کے اس کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ کیا ہے؟ تذلیل ہے۔ اسلام کا خوبصورت دین اسلام ہے جس نے سکھایا کہ تذلیل نہیں کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے۔ ہاں، جب تک زندہ ہے اوپر پھرتا چلتا رہا، اب فوت ہو گیا ہے تو زمین کے اندر والا حصہ اللہ نے مردوں کے لیے بنایا، لہذا اس کو زمین کے اندر رکھ دو۔ پھر دن قیامت کا آئے گا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت کا دن آئے گا، پھر جسم اور روح کا نکاح ہوگا۔ یہ روح جسم کے اندر ڈالی جائے گی اور پھر اس کو اٹھا کر اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ تفسیر عثمانی اٹھا لینا، یہاں اس آیت پر تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر پڑھ لینا، حضرت نے بھی یہ ایک احتمال لکھا ہے۔ تو فرمایا پھر قیامت والے دن اٹھایا جائے گا۔ تو قرآن مقدس نے کہا قصہ آدم علیہ السلام میں تکبر نہیں کرنا، حسد کا انجام یہ ہوا کہ بھائی کا قتل کر دیا گیا، نقصان میں چلا گیا۔ تو قصہ آدم علیہ السلام میں ہمارے لیے بہت سے اسباق اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ اس نے تکبر کیا، وہ اکڑ گیا، اکڑ کے کہتا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس میں وہ چیز آئی، آدم میں عاجزی آئی، رب کے سامنے جھکا، اور جب جھکا تو پھر میرے پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام سے صلح کر لی ہے۔